الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں صبح نور میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الصابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبر اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹے جاتے، کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ ناظرین کرام، آج 20 صفر المظفر 1445 ہجری، آج سے ٹھیک 1384 برس پہلے وفاؤں، قربانیوں، جانثاریوں، صبر و استقامت اور اعلاء کلمت الحق کے جذبوں سے لبریز اعلیٰ انسانی اوصاف پر مبنی ایک نصاب لکھا گیا۔ ایک ایسا نصاب ناظرین جس کا اعلان قدرت پہلے ہی کر چکی تھی، جس کی مثال زمین و آسمان میں کہیں نہیں ملتی، جس کا انتظار اہل بیت کی ہر ہستی کر رہی تھی، جسے خود قدرت ضبط تحریر کر رہی تھی۔ یہ اس کائنات کا وہ نصاب تھا ناظرین جس نے مراتب کے مفاہیم کو رہتی دنیا تک واضح کر دینا تھا۔ یہ کائنات کا وہ نصاب تھا جس نے قربانیوں کے اصل فلسفے کو بیان کرنا تھا۔ یہ کائنات کا وہ نصاب تھا جس نے حق اور باطل کے اصل پیمانے کو واضح کرنا تھا۔ یہ کائنات کا وہ نصاب تھا جس نے قلت سے کثرت کو مات دینا تھا، اور یہ کائنات کا وہ نصاب تھا ناظرین جس نے سیاہ اور سفید کو الگ الگ کر دینا تھا۔ یہ کائنات کا وہ نصاب تھا جس نے دنیا کے ہر رشتے پر دین کے رشتے کو مقدم رکھنا تھا، اور یہ کائنات کا وہ نصاب تھا جس نے دین اسلام کی حفاظت کا بنیادی منشور دینا تھا۔ یہ کائنات کا وہ نصاب تھا ناظرین جہاں سے صبر و استقامت و وفا و رضا کے چشموں کو پھوٹنا تھا، اور یہ کائنات کا وہ نصاب تھا جس نے شہادتوں کی عظیم داستانوں کو رقم کرنا تھا کہ سلام ہے گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ان خوشبودار پھولوں پر کہ جو کچلے گئے، مسلے گئے، مگر حق و صداقت کی مہکار کو مہکاتے رہے۔ سلام ہے ان اصحاب باوفا پر جنہوں نے آج سے ٹھیک 40 روز پہلے وفاؤں کو ان روشن راستوں سے متعارف کرایا جن راستوں کی منزل فلاح و کامرانی ہے۔ سلام ہے ان پر کہ جو جن و انس و ملائکہ میں انتہائی محترم و مکرم ہیں، جو راکب دوش پیمبر ہیں، جن کا وجود مشکبار بوسہ گاہ پیمبر ہے، جو محبوب کائنات کے دلبر ہیں، جن کے نانا شافع محشر ہیں، جو خود نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جنہوں نے آج سے 40 روز پہلے اپنے نانا جان کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا کر حق اور باطل کے درمیان میں اپنے مبارک لہو سے اس لکیر کو رہتی دنیا تک کھینچ دیا جس لکیر نے ایک طرف حسینیت کو اور دوسری طرف یزیدیت کو مکمل طور پر واضح کر دیا۔ ناظرین کرام، سلام ہے ان پر جو بیمار تھے مگر نانا جان کے دین کے وفادار تھے، جن کے سجدوں پر سجدے نازاں اور جن کی عبادتوں پر عبادتیں حیراں ہیں، جو بعد از کربلا گھرانہ اہل بیت کی پاک بیبیوں کی ڈھارس بن کر چلے، جن کی گرج نے یزید کے ظلمت کدے کو لرزا دیا اور جن کے غم و تکالیف نے کربلا کو زمانے سے روشناس کرا دیا۔ ناظرین، سلام ہے ان تمام پاک بیبیوں پر جو مشن حسینی کی ہم سفر بن کر چلیں، اور بالخصوص سلام ہے ان پر جو ثانی زہرا کی ردا سر اقدس پر سجا کر چلیں، جو لہجہ حیدری میں بازار کوفہ سے کوفے والوں کی بے وفائیاں آشکار کرتی ہوئی نظر آئیں، جو ابن زیاد کی ظلمت کدے میں اہل بیت کی سرخروئی کا اعلان کرتی ہوئی نظر آئیں، جو یزید کے ظلمت کدے میں اس کے چہرے سے مکر و فریب کا جو نقاب تھا وہ اتارتی ہوئی نظر آئیں۔ ناظرین کرام، ظلم عظیم کی کربلا کو بلکہ کئی ایک کربلاؤں کو سہتے ہوئے میدان کربلا سے کوفہ، کوفے سے دمشق، اور بعض روایات کے مطابق دمشق سے چل کر ایک بار پھر یہ نورانی قافلہ کربلا کی زمین پر تشریف فرما ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ یہ نورانی قافلہ جس پر ہر پل کربلا بپا ہوئی،
جس پر ہر پل قیامت بپا ہوئی، آج 40 دنوں کے بعد ایک بار پھر کربلا ہی میں ایک اور غموں کی کربلا کا سامنا کر رہا ہے، جہاں راہ حق و صداقت میں شہادتوں کا جام نوش کرنے والے 72 نفوس قدسیاں موجود ہیں۔ روایات بتاتی ہیں صاحب کہ جہاں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی عقیدتوں بھری حاضری کے ساتھ موجود ہیں۔ یعنی بس ناظرین، میں اس دردناک اور کربناک اور قیامت خیز منظر کو بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ آج 40 دن کے بعد کئی ایک کربلائیں برداشت کر کے جب قافلہ زینبی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر پہنچا ہوگا تو اس وقت چشم فلک نے ان کو غموں کو، ان کو تکلیفوں کو، اور یوں کہہ لیجئے کہ تمام تر جو مصائب ان کے اوپر آئے ان کو برداشت کرتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا، اس منظر کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ آج کائنات کی ساری سانسیں تھمی ہوئی ہیں کہ وہ بھائی جان جو جان سے زیادہ عزیز ہیں، جن کے رخ انور کو دیکھے بغیر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو چین نہ آتا تھا، آج وہاں موجود تو ہیں لیکن ان کے رخ انور کو دیکھ نہیں سکتے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے سب سے پہلے پروفیسر صاحب، آج ظاہر 20 صفر المظفر ہے اور کربلا کو 40 دن آج گزر چکے۔ شہادت ایک عظیم ترین رتبہ ہے، قرآن احادیث کیا اس بارے میں کہتی ہیں، اور یہ جو 40 دن بعد ایک ظاہر ہے ایک بار پھر امام علی مقام کی بارگاہ میں اس وقت حاضری کا شرف دنیا بھر کے مسلمانوں کو نصیب ہو رہا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آج کے اس عظیم دن کے حوالے سے جو ہم یہاں جمع ہیں وہ ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ میں اور آپ یعنی ہر کلمہ گو جس وقت زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو قرآن کے مطابق ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، وہ مال اور جان کے بدلے جنت کا سودا کر لیتا ہے۔ میں اور آپ ایک عام مسلمان جنت کے لیے جان اور مال بیچ کر سودا کرتا ہے، تو جن کو رب کریم نے جنت کا مالک بنانا ہے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہونے ہیں، انہوں نے کس انداز میں جانیں اور مال اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ آج کا یہ عظیم دن ہر کلمہ گو کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ سیدنا امام علی مقام، جن کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، یہ تو بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس دین مصطفی کو جس انداز میں لوگوں کے سامنے میرا حسین پیش کر کے میری شریعت کو زندہ کرے گا وہ ان کے حصے میں ہے۔ یقیناً آج کا ایک یہ عظیم دن اس حقیقت سے بھی اہل ایمان کو متوجہ کر رہا ہے کہ امام علی مقام نے شہادت پانے کے بعد یہ جو سفر کیا ہے، کوفہ میں گئے ہیں، آپ کے سر نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، یزید کے دربار تک لے جایا گیا ہے، جس پتھر پر خون کا قطرہ گرا ہے وہ خون کا قطرہ آج بھی 10 محرم کو تازہ ہو کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ شہید کو کیسی حیات ملتی ہے، اور اس ضمن میں چہلم کا جو تصور ہے ساری جگہوں سے ہوتے ہوئے عظمتیں بکھیرتے ہوئے پھر آ کر کربلا کی سرزمین پر یہ بتا دیا کہ اسلامی زندگی میں 40 کے عدد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت بخشی ہے۔
چہلم کا بھی بڑا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تو بتایا کہ ہر بندہ دنیا میں آتے ہوئے ماں کے شکم میں ہر 40 دن بعد مختلف حیاتیں لیتا ہے۔ 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن علقہ بنتا ہے، 40 دن مضغہ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں آتے ہوئے ہم ان تطورات سے گزرتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہر 40 دن کے بعد انسان اگر دھلتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد میں رہنے والے اسے یاد کرتے ہیں تو وہ بھی مراتب کی بلندیاں پاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 کے عدد کو بڑی اہمیت دی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو نبوت 40 سال ملی، موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے بلایا گیا۔ تو سیدنا امام عالی مقام نے ان تمام حقیقتوں سے پردہ ہٹاتے ہوئے شہادت کا جو ایک اعلیٰ مقام امت کو دیا۔ اس ضمن میں اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کہیں تو واضح طور پر یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، کہیں یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، کہیں کہہ رہا ہے کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے نبیوں کا ساتھ عطا کر، مجھے صدیقین کا ساتھ عطا کر، مجھے شہداء کا ساتھ عطا کر۔ یہ عظمتیں اسلام نے شہداء کے لیے رکھی ہیں۔ اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ کے ذریعے اہل ایمان کو شہادت کا جو مرتبہ و مقام بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرا، ادھر اس کی مغفرت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر انسان نے اللہ کی عظمت کی خاطر اس کے دین کی سر بلندی کے لیے سر کٹایا، ادھر جنت کی حور عین نے آ کر اس سر کو اپنی گود میں لے لیا۔ ادھر شہادت کا مقام ملا، ادھر اللہ کے دیدار کے راستے کھل گئے۔ شہید کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو، مشاہدہ کرنے والے کو، یعنی ادھر انسان اللہ کی راہ میں سر کٹاتا ہے، اس کے بعد اس کو اللہ کی طرف سے جو عظمتیں ملتی ہیں ان کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ان کلمات کے ساتھ واضح فرمایا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اہل جنت سے یہ سوال فرمائے گا کہ کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، تو سب کہیں گے اے اللہ ادھر خیال کر تصور کرتے ہیں ادھر پورا ہو جاتا، لیکن شہید کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ اے اللہ میری آرزو ہے، مجھے دنیا کے اندر بھیج، مجھے تیری راہ میں سر کٹاتے ہوئے جو لذت آئی تھی اس کو میں 10 بار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے امام عالی مقام کے ذریعے شہادت کے اس درجے کو واضح کر کے ہمیں اس بات کی طرف لگایا ہے کہ جنت کا ملنا ہی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے حصول کے لیے شہادت سے بڑھ کر اور کوئی راستہ نہیں۔ یقیناً پیر صاحب، اب ظاہر یہ تمیدی گفتگو کے بعد وہ جو منظرنامہ ہے، اب میں اب الفاظ کیسے ترتیب دوں اور کیسے بنت کروں سوال کی سمجھ نہیں آتا، کہ وہ ایک لمحے کے اندر جو ہے پورا نقشہ جو ہے وہ تصور میں آ جاتا ہے۔ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے دمشق، یہ تمام تر صحبتیں، اور پھر یزید کے اس ظلمت قدے سے جب ظاہر یہ نورانی قافلہ چلا ہے، اور اس کے بعد پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کے دن پہنچا ہے، تو کیا منظرنامہ تو ذرا بتائیے۔ اور اس وقت روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں محب اہل بیت کی حیثیت سے جو ہے وہاں موجود تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنید بھائی، سعادت ہے کسی بھی حوالے سے بندہ اہل بیت اطہار کے تذکار پاک میں اپنی حاضری لگوا لے۔ یقیناً یہ ہماری سب کی خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر مالک نے ہمیں یہ توفیق اور موقع بخشا ہے کہ ہم اس بارگاہ میں حاضری لگوائیں جہاں فرشتے بھی سلامی کر کے اپنے لیے شرف اور عزت سمجھتے ہیں۔ چہلم کا دن قافلہ امام حسین، جو اس وقت قافلہ امام سجاد اور قافلہ سیدہ زینب بن چکا ہے، اس کا کربلا میں پہنچنا
یقیناً یہ ایسا منظرنامہ ہے کہ جہاں لفظ اپنا وجود کھو دیتے ہیں اور جذبات جو ہیں ان کے لیے کوئی بنت ڈھونڈنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بات اصل میں یہاں پر 2-3 پہلوؤں سے کرنی میں سمجھتا ہوں ہمارے اس کویسچن کو اچھی طرح واضح کر دے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 40 دن کے بعد اس خوبصورت قافلے کا اور اس پاکیزہ قافلے کا یہاں پہنچنا اور وہ ساری کربلائیں جو کربلا کے بعد ان پر گزریں وہ ساری لے کر آنا اور پھر امام کی بارگاہ میں یقیناً ان کربلاؤں کی حقیقت کو ان کی طرف سے پیش کرنا، اللہ، وہ کیا کیفیت ہوگی، کیا منظرنامہ ہوگا۔ دوسری بات یہاں پہ سمجھنے والی یہ ہے کہ اصل میں ظالم حکومت نے چاہا تو یہ تھا کہ حسین اور حسینیت کو ختم کر دیا جائے، صحیح، لیکن بنیادی کویسچن جو یہاں پہ اور بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن یعنی چہلم کے دن قافلہ امام حسین کا یہاں پر آنا اور پھر جناب جابر بن عبداللہ انصاری جیسے عظیم جلیل القدر صحابی کا یہاں پہ آنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تیری سوچ ختم ہو سکتی ہے، سچائی، حق اور شہادت کے جو حقائق ہیں یہ کبھی کسی صورت میں ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ میں اس بات کو کہتے ہوئے اس کی 3 ڈائمنشنز کرنا چاہتا ہوں، یہ جو چہلم کا دن ہے اور یہ جو یہاں آل بیت کا آنا ہے اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا پہنچنا ہے زیارت کے لیے، اس کی پہلی پہلو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر اس حقیقت کا اعلان تھا کہ جو چیز تم نے ختم کرنا چاہی تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ یقیناً یہ بقائے شہداء کی اعلان کا پہلا بڑا دن ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسے۔ یہ ان لوگوں کا جس طرح کی روایات میں آتا ہے، اگرچہ اس میں بہت سی کمزوریاں ہیں روایات میں، لیکن بہرحال روایات ہیں کہ یہ پہلا 40واں ہی تھا یا سال کے بعد 40واں تھا، یہ اختلافات موجود ہیں کتابوں میں۔ تو اہل بیت اطہار کے قافلے کا یہاں تک پہنچنا امام سجاد کی سربراہی میں، سیدہ زینب کی سربراہی میں اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری جیسے صحابی جو کہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی عطا فرمائی تھی کہ تیری عمر لمبی ہوگی اور تو میرے اس بیٹے کو دیکھے گا جو میرے نام کا ہوگا، محمد باقر ہوگا، میری طرف سے تو انہیں سلام بھی اللہ، اور پھر اپنے وجود کو 20ویں صدی میں اشکار بھی تو کیا دنیا پہ انہوں نے، یہ بھی تو اور پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا اور وہ ان کی وہ محبت والے جذبے دنیا دیکھتی رہی، تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا اپنے ایک ساتھی جن کا نام غالباً عطیہ آتا ہے، ان کے ساتھ آنا، چونکہ اس وقت آپ کو ظاہری طور پر نظر کمزور ہو چکی تھی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے وہاں عمر ان کی بہت ہو چکی تھی پہنچنا، تو یہ چیزیں بتا کیا رہی ہیں؟ اصل میں سمجھنی بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں حقیقت میں یہ بات بتا رہی ہیں کہ جس چیز کو، جس شمع کو ظلم نے بجھانا چاہا تھا وہ بجھی نہیں ہے، بلکہ اس کی مقناطیسیت کا ایسا اعلان ہو رہا ہے آج چہلم والے دن کہ شاید آنے والے دنوں میں دنیا دیکھے گی کہ اس سے بڑھ کر مقناطیسیت کسی اور مکان میں نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ امام حسین کی بارگاہ کی مقناطیسیت کا اعلان ہے، اور میں اس کو اس پہلو میں لوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بعد 2 جماعتیں ہیں، ایک حضور کے صحابہ کی جماعت ہے، ایک حضور کی اہل بیت کی جماعت ہے، نمائندہ ترین جماعتیں دونوں ہیں۔ اب دونوں جماعتوں کا وہاں پہ اس ایک دن میں اکٹھے ہونا، یہ بھی ایک طرف اشارہ ہے کہ قیامت تک اب امت مسلمہ جو ہے وہ ان کے چونکہ قائدین یہی ہیں صحابہ اور اہل بیت، ان کا یہاں پہ اکٹھا ہونا یہ بتا جائے گا کہ امت مسلمہ اب ہمیشہ اس ڈیرے سے متمسک، بلکہ یوں کہیے کہ یہ اکٹھا ہونے کی تجدید کا دن ہے بنیادی طور پہ، اکٹھے تو شروع سے تھے لیکن بات یہ کہ تجدید کیا جائے، تجدید بھی ہے اور چونکہ ان کی قیادت ہے وہی قائدین ہیں، صحابہ اور اہل بیت قائدین ہیں۔ اصل بات ہے اب قیامت تک آنے والا، پیچھے لگنے والا مسلمان اپنا مرکز امام حسین کی بارگاہ، بقائے شہداء کی تحریک کا دن ہے، اور امام حسین کے مشن کو
زندہ کرنے، اصل بات یہ امام حسین کے مشن کو زندہ کرنے، زندہ رکھنے کی تحریک کے آغاز۔ اچھا، اب اس پہ طے شدہ بات ہے یہ، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی علامہ صاحب، کہ جیسے مراتب ہیں ویسی ہی ظاہر آزمائشیں ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کو زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گھرانہ اہل بیت جو ہے اس کائنات کا ٹاپ آف دا لائن گھرانہ ہے، یعنی سارے گھرانے جو ہیں وہ آپ ہی کا صدقہ جو ہے وصول کرتے ہیں مراتب کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے۔ لیکن کیا وجہ ہے، مطلب اتنا محبوب گھرانہ، اور وہی بات ہے، پہلا میرا جملہ، اب دوسرے بات کی ذرا سوال شاید ہو سکتا ہے اس کنٹینیوٹی میں رد کرے میری ہی بات کا، لیکن میں پھر بھی سمجھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ گھرانہ اہل بیت جو ہے ان کو پھر اتنی سخت ترین آزمائشوں سے گزارا گیا اتنی محبوبیت کے باوجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا معلیٰ میں جو آزمائشیں آئیں وہ تیز آندھیوں کی طرح وہ آزمائشیں، ان کو جاننے سے پہلے ایک بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ ایمانی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ایمان لے آنے سے ہی انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ اللہ رب العالمین کی سنت جاریہ ہے، جب سے انسان بنے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ کسی بھی انسان پر آزمائش دو وجہ سے آتی ہے، یا دنیا کی وجہ سے آتی ہے یا دین کی وجہ سے آتی ہے۔ اہل بیت اطہار نے جتنی آزمائش کا مقابلہ کیا، سامنا کیا، صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، تو وہ فقط صرف اور صرف اللہ رسول اور دین کے لیے تھا، دنیا کے لیے ان کی آزمائشیں نہیں تھیں۔ تو اللہ رب العالمین ان آزمائشوں کو بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے، اس میں سختی ہوتی ہے ان کے مقام کے حساب سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جسے ترمذی کے اندر روایت کیا گیا، آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں نبیوں پر آئیں۔ دیکھیں ایسے نبی بھی آئے ہیں جن کے سروں پر آرے چلائے گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کو کاٹا گیا ہے، ان کے وجود کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر بہت سارے نبی ہیں جنہوں نے سخت ترین آزمائشوں سے مقابلہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبیوں کے بعد پھر جن کا مقام مخلوق میں بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ چونکہ اس امت کے اندر اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمتیں، ان کا شان و شوکت یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ان کو بلندی عطا کیا، وہی بات جو ایک عربی شاعر نے کہی جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک عربی شاعر لکھتا ہے کہ تم بلندی کو کھجور سمجھتے ہو کہ اس کو کھا لو گے، یعنی بلند رتبہ جو ہوتا ہے وہ کھجور کی مانند نہیں ہوتا کہ آرام سے کھا لو۔ وہ عربی شاعر کہتا ہے بلندی کے لیے صبر سے گزرنا پڑتا ہے، بلندی کے لیے جگر کٹوانے پڑتے ہیں، بلندی کے لیے اپنی روح کو اذیتوں سے گزارنا پڑتا ہے، بلندی کے لیے اپنی رگے جاں کاٹنی پڑتی ہے، اپنے سامنے اپنے بچوں کو کٹوانا پڑتا ہے۔ یہ بلندی کا رتبہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے سب کچھ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو جو ہوں ہی بلند مقام کے اوپر تو وہ کتنی بڑی آزمائشوں سے گزریں گے۔ اگلی بات اور انتہائی اہم بات کہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ کسی بھی لیڈر کے اوپر آتی ہے، کیونکہ جو لیڈر نہیں ہوتا اس کو آزمایا نہیں جاتا، آزمایا اس کو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لیڈرشپ دی جاتی ہے۔ امام حسین کے ہاتھ میں قیامت تک کی لیڈرشپ دی جا رہی تھی، تو ان کی آزمائش پہ پھر اتنی بلند و بالا تھی کہ ان کے پیچھے چلنے والی مخلوق جان لے کہ اللہ کی معرفت کے لیے کٹنا بھی پڑتا ہے، اللہ کی محبت میں مرنا بھی پڑتا ہے، اللہ کی محبت میں اولادیں بھی قربان کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ اس قافلے کا اب سربراہ جو ہے وہ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین بننے جا رہے تھے قیامت تک کے لیے۔ تو پھر ان کا یہ آزمائشوں کا سفر تھا جو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ یہاں ایک بات میں کہہ کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑوں کی آزمائش ہوتی ہے وہ چھوٹوں کے لیے نور ہوتی ہے کہ ان کو صبر دلاتی ہے، اور ان کے لیے جب مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اندر ہمت سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے دروازہ کرم سے اٹھتے نہیں ہیں۔
پروفیسر صاحب، کیا ہوا صاحب کہ ذکر امام علی مقام تو عروج پر ہے، فکر امام علی مقام جو ہے، جو کربلا کی اصل اساس ہے، اس کی اصل فکر ہے، اس کی عکاس ہے بنیادی طور پہ، بلا دیا ہم نے۔ بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے۔ جہاں تک ذکر امام حسین کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو صرف یہ کہنا کافی ہے کہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت طہار، تمہارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات تو یہ ہے کہ جو تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بے شک ایسا ہے۔ تعریف کے نہیں محتاج آل محمد، واہ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ کیا کہنے جی، کیا تو یہ ذکر پاک تو قیامت تک رہے گا، لیکن جو بات آج کے دن کے حوالے سے کہ جس طرح ہم یہ جان رہے ہیں کہ آج عالم اسلام کے 11 کروڑ کے قریب عوام اربعین منانے کے لیے عراق میں جمع ہیں، اور اس کے مقابلے میں کشمیر کیا کہہ رہا ہے، فلسطین کیا کہہ رہا ہے، میانمار کیا کہہ رہا ہے، لیبیا کیا کہہ رہا ہے، شام کیا کہہ رہا ہے۔ اصل بات تو امام علی مقام نے اپنے اس عمل سے جو سوچ مسلمان کو عطا کی تھی وہ یہ تھی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، واہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بالکل ٹھیک۔ تو وہ جو اسلام کو زندہ کرنا آخر ضرورت کیوں پیش آئی، کیا فکر تھی جس نے امام علی مقام کو ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آپ نے ایک ایک لخت جگر کی، عزیزوں کی، دوستوں کی لاشیں اٹھا کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جب تک مرنے کا عزم مصمم نہ ہو اس وقت تک حیات نو کا طلبگار رہنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سر ایک بات مجھے بتائیے، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدائی اسماعیل، بالکل ٹھیک۔ اب مجھے ایک بات بتائیے ذرا، کربلا ایکچولی وہ بھٹی ہے، اگین وہی بات ہے کہ میں ذرا سمجھانے کے لیے صرف لوگوں کو کہ جس سے انسان اپنے آپ کو اگر نکال دینا انفرادی طور پہ تو اس کی کردار سازی ہو جاتی ہے۔ کردار سازی کا سب سے بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ انسٹیٹیوشن ہی کربلا ہے۔ ہماری کردار سازی کیوں نہیں، انڈیویجول کیوں نہیں ہو رہی، یہ بتائیے۔ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم اہل بیت اطہار جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا مینار قرار دیا تھا اپنے آخری خطبے میں، ان سے اپنے تعلق کو توڑ لیا ہے۔ ہم اللہ کی حاکمیت سے منہ موڑ بیٹھے، شرعیت کا نظام ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ سیدنا امام علی مقام نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ خلفائے راشدین نے کس انداز سے، ایک بات جو کربلا کی روشنی میں عموماً کہا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اس حقیقت کو اپنے رگو پے میں سمو لو کہ جو شخص اپنے اللہ سے مخلص نہیں ہے وہ اس کی مخلوق کے ساتھ کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تصور تھا، یہ فکر تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اگر انہیں طلب ہوتی حکمرانی کی، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں رہ کر مسلمانوں کو جمع کرتے، جنگ کا ارادہ کرتے، لیکن آپ نے تو ایک فکر دینی تھی کہ باطل کے سامنے جھک جانا، باطل کے ساتھ اپنے موافقت کر لینا، یہ زندہ مردوں میں شامل ہونے کے برابر ہے، جانوروں جیسی زندگی گزارنی ہے۔ اسلام آیا ہے انسان کو انسانیت کے نور سے منور کرنے کے لیے۔ بہت 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 شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اور اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر قافلہ حسینی ہم ذکر کرنے والوں اور سننے والوں پر اپنا کرم فرمائے۔ سب شہیدوں کا امیر و مقتدی شبیر ہے، سب شہیدوں کا امیر و مقتدی شبیر ہے، جان احمد نازش خیر النساء شبیر
شبیر ہے جس کے آگے سر نگوں پرچم باطل ہوا، جس کے آگے سر نگوں پرچم باطل ہوا، ہر زمان میں اہل حق کا حوصلہ شبیر ہے، ہر زمان میں اہل حق کا حوصلہ شبیر ہے، خون سے جس کے توانائی ملی ہے دین کو، خون سے جس کے توانائی ملی ہے دین کو، ہر رگے باطل میں اب بھی چبھ رہا شبیر ہے، سب شہیدوں کا امیر و مقتدی شبیر ہے، ساجد اس کے مرقد انور پہ ہوں لاکھوں سلام، ساجد اس کے مرقد انور پہ ہوں لاکھوں سلام، جنت اعلیٰ کا سیدھا راستہ شبیر ہے، جنت اعلیٰ کا سیدھا راستہ شبیر ہے، جان احمد نازش خیر النساء شبیر ہے، سب شہیدوں کا امیر